بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اہم پوسٹ ہے اور پوری انسانی زندگی کا دار و مدار اور پھر آخرت اور اس کا انجام انہی 5 سوالات کے اوپر ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انسان وہاں قیامت کے دن اپنے جگہ سے ہل بھی نہ سکے گا جب تک ان 5 باتوں کا جواب نہ دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آج ہم ان 5 باتوں کے اوپر غور کریں تاکہ کل قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے زندگی کیسے بسر کی، یعنی ایک اوورآل معاملہ ہے، خود انسان دیکھ لے کہ اس کی زندگی کی جو مصروفیت ہے وہ کن چیزوں میں گزر رہی ہے۔ اگر تو اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے، نیک کاموں میں گزر رہی ہے، دعوت تبلیغ میں گزر رہی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزر رہی ہے اوورآل زندگی، تو یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ انسان بالکل صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو یہاں دنیا میں ہی دیکھ سکتا ہے کہ اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، وہ اپنی زندگی کی مصروفیت کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ دوسرا سوال کہ جوانی کیسے گزاری، کیونکہ جوانی کے اندر انسان کو کنٹرول کرنا اپنے آپ کو یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، یہ امتحان ہے زندگی۔ تو پھر جوانی کے اندر کس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس طرح ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے یا رحمت کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اس میں سے ایک وہ ہوگا جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، تو یہ بہت بڑا مقام ہوگا اس کا۔ تو جوانی کے بارے میں اسپیشل سوال ہوگا، اس لیے نوجوانوں سے میرا کہنا ہے کہ یہ جوانی کی چند دن ہے، ان کو ضائع نہ کرو، ان کو امر کر لو، اللہ کی آج فرما برداری کرو، اس کا بہت بڑا فائدہ تمہیں ملے گا وہاں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا، یعنی آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا، یہ حلال تھا یا حرام تھا، جائز تھا یا ناجائز تھا، کہیں ظلم اور زیادتی تو نہیں کی۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ ذریعہ معاش جو حرام ہے وہ دینی امور پر اجرت ہے۔ اگر کوئی دین کی بنیاد پر کمائی کا ذریعہ کرتا ہے، چاہے نماز پڑھانے کے پیسے یا اذان دینے کے پیسے یا یوٹیوب کے اوپر وہ دینی کام کرتا ہے، اس کے پیسے لیتا ہے وہاں سے، تو اس سے زیادہ حرام کمائی شاید ہی کوئی ہو کسی کی۔ تو کمائی کے ذریعے کے اوپر بھی بہت زیادہ غور کرنا ہے۔ نہ رشوت کا معاملہ ہونا چاہیے، نہ یہ سود خوری کا معاملہ ہونا چاہیے جس کے اندر آج پوری امت لپیٹ دی گئی ہے۔ تو بہت ہی محتاط انداز سے کمائی کے ذرائع کا انتخاب کریں اور محنت کریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات کو کریں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ جو یعنی پیسے آ گئے تھے، اب اس کو خرچ کس طرح کیا تھا، یعنی یہ بھی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کی کمائی تو بالکل جائز ہو لیکن خرچ کرنے میں اس نے اگر غلطی کی ہے تو وہ وہاں پکڑا جائے گا۔ فضول کاموں میں خرچ نہیں کرنی ہے، رسم و رواج پر خرچ نہیں کرنی ہے، چاہے یہ جتنے بے حیائی کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان کے اوپر بالکل اپنے پیسے خرچ نہیں کرنے ہیں۔ خاص کر یہ جو کوئی شرک کو اگر پروموٹ کر رہا ہے، اگر وہ کسی مسجد کے لیے بھی مانگتا ہے اور وہاں شرک ہو رہا ہے تو بالکل آپ نے وہاں ایک پیسہ نہیں دینا ہے، کیونکہ ناجائز کام میں بالکل نہ پیروں کو دینا ہے، نہ ان درباروں مزاروں کے اوپر پیسے پھینکنے ہیں۔ یہ پوچھ ہوگی، یہ سب سے زیادہ شیطانی چیزیں ہیں جہاں لوگ آج پیسہ یہ لٹا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی زیادہ اس کے اوپر کڑی نگاہ رکھنی ہے۔ خرچ کرنا ہے تو اپنے رشتہ داروں پر کرو، والدین پر کرو، بہن بھائیوں پر کرو، غریبوں پر کرو، مسکینوں پر کرو۔ قبروں کے اوپر چادریں چڑھانے کی بجائے غریبوں مسکینوں کو دو، وہاں بکرے چھترے چڑھانے کی بجائے اپنا مال ضائع کرنے کی بجائے مستحق کو دو، اور ان بغاری پیشہ وروں کو دینے کی بجائے خود محسوس کرو کون باقی مستحق ہے۔ تو اس انداز سے خرچ کرنے کے اوپر بھی کڑی نگاہ رکھنی ہے۔ اور آخری اور بہت ہی اہم بات کہ جو علم تمہیں دیا تھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیں کہ یہ جتنا کسی کو علم دیا گیا ہے اتنا ہی اس سے سوال ہوگا، اس سے زیادہ نہیں، اور اتنا ہی مکلف ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم حاصل ہی نہ کرو، تاکہ تھوڑا سا علم ہوگا تو سوال جواب بھی تھوڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ علم تو جنت کے راستوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں وہ علم والے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے وارث وہ علماء ہیں جو دین کے اوپر اجرت نہیں لیتے ہیں، جن کا عقیدہ بھی صحیح ہے، مسلک پرست نہیں ہے، فرقہ پرست نہیں ہے، جمہوریت پرست نہیں ہے،
اور تعویذ گنڈا نہیں کرتے، امام زامن نہیں مانتے، نہ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، نہ گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ایسے جو علماء ہوتے ہیں وہ صحیح معنوں میں علماء کے وارث ہوتے ہیں، ان کے اللہ کے ہم بہت بڑے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔